بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول میرا یہ بھرم تھا، از قلم سعدیہ جٹ، قسط نمبر 1۔ میڈم آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ چپراسی نے آ کر اطلاع دی تھی۔ اس کے کام کرتے ہاتھ رک گئے تھے اور سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ آپ ان کو بولے ویٹ کریں، میں کام ختم کر کے آتی ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا اور واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ ٹھیک 20 منٹ بعد وہ ویٹنگ روم میں داخل ہوئی تھی۔ جی فرمائیے، کیا کہنا ہے آپ کو؟ وہ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کے بولی تھی، جس کا سر نیچے کی طرف جھکا تھا۔ اس شخص نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں دیوانہ وار سامنے موجود لڑکی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ اس کی آنکھ پتھرا گئی تھی۔ 2 سال بعد اس نے اس شخص کو دیکھا تھا۔ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی جان نکل جائے گی۔ اس کے سامنے ماضی کسی فلم کی طرح چلنے لگی تھی۔ مائرہ، ذرا ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ وہ اس وقت آفس سے تھکا ہارا آیا تھا اور مائرہ کو آواز دیتے ہوئے بولا، یہ لے۔ وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ نہال نے نک سک سے تیار اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ ہونٹوں میں ریڈ لپسٹک لگائے، نہال کا فیورٹ کلر کا ڈریس پہنے اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ نہال کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی۔ لگتا ہے آج میری جان نکالنے کا موڈ ہے، وہ مائرہ کو اپنے اوپر بٹھانے والے ہوئے بولا تھا۔ ہاں، ارادہ تو یہی ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ نہال کے کندھے پر رکھے ہوئے بولے۔ کہیں ایسا نہ ہو میں ہی تمہاری جان نکال دوں۔ وہ اپنا چہرہ قریب کرتے ہوئے اس پہ جھکا تھا۔ کچھ پل یوں ہی بیت گئے تھے۔ اچھا، اب شرافت سے کپڑے چینج کر لیں، تب تک میں کھانا لاتی ہوں آپ کے لیے۔ وہ نہال کو پیچھے دھکیلتے ہوئے اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد، لانا، ابھی صرف تمہاری بھوک لگی ہے، مجھے بولتے ہوئے پھر جھکا تھا۔ نہال، پہلے فریش ہو جائے، اوکے۔ وہ اس کو دھکیل کر روم سے باہر چلی گئی تھی۔ ظالم بیوی، وہ سر پہ ہاتھ رکھ کر بولا اور اپنے کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا، جو مائرہ نے استری کر کے رکھے تھے۔ میں جانتا تھا تم مل جاؤ گی مجھے، کہا نہیں ڈھونڈنا تمہیں۔ وہ اٹکن نم آنکھوں سے دیکھ کے بولا۔ اس کی بات سن کر اس کا چہرہ سخت ہو گیا تھا۔ کسی حق سے آئے ہو یہاں؟ وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں اور واپس تمہیں لینے آیا ہوں، وہ شرمندگی سے بولا۔ واپسی کے سارے دروازے تم پہلے ہی بند کر چکے ہو، اس لیے واپسی کا کوئی امکان نہیں بچتا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ مجھے ایک موقع دو، میں تمہاری سب شکایت دور کر دوں گا، وہ لجاجت سے بولا تھا۔ مجھے تم پر یقین نہیں ہے، کیا پتہ تم پھر مجھے دھوکہ دے دو، وہ غصے سے بولی تھی۔ کیا کچھ یاد نہ آیا تھا؟ تم نے جو دیکھا، میں نے جو تمہارے ساتھ، وہ سب۔ مسٹر، آپ خود جاؤ گے کہ بلاؤں کسی کو؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تھی۔ میری بات سنو، وہ پھر سے بولا تھا۔ گارڈ گارڈ، وہ غصے سے چیخی تھی۔ جی میم، گارڈ بھاگ کر آیا تھا۔ اس شخص کو لے جاؤ، آئندہ یہ آدمی ادھر ادھر دکھا تو میں تمہاری نوکری ختم، وہ پتھریلی آواز میں گارڈ سے بولی۔ میں خود چلا جاؤں گا، وہ شخص مایوس ہو کر بولتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے چلا گیا۔ نہال، جلدی آ جائے، میں کھانا لے کے آ گئی، مائرہ نے آواز دی تھی کہ نہال کو، جو واش روم میں نہا رہا تھا۔ یار، میرا ٹاول تو پکڑانا، نہال نے باتھ روم سے منہ نکال کے کہا تھا۔ یہ لے ٹاول۔ اس نے نہال کو ٹاول پکڑایا تھا، لیکن نہال نے ٹاول کی بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر کھینچا تھا اور وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح نہال کے سینے سے لگ گئی تھی۔ نہال، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے، مائرہ گھبرا کر بولی تھی۔ ایسے ہی چھوڑ تو، نہال اسے فوارے کے نیچے لے آیا تھا، دونوں بھیگ رہے تھے۔ ہاں پلیز چھوڑے نا، بہت کام ہے مجھے۔ مائرہ کی آنکھیں شرم سے بند تھیں، کیونکہ نہال نے صرف ٹاول باندھا ہوا تھا۔ پہلے مجھے خوش کرو، پھر چھوڑوں گا، نہال اس کی بند آنکھوں پہ اپنے لب رکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات میں مائرہ سب سپاٹی تھی۔ نہال، آپ بہت بے شرم ہوتے جا رہے ہیں، شرافت سے مجھے چھوڑے، وہ سرخ چہرے سے بولی تھی۔
اپنے بھائی کی شادی میں نہال نے مائرہ کو دیکھا تھا اور اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ مائرہ اس کی بھابھی کی بہن کی دوست تھی۔ پھر اس نے کچھ وقت بعد رشتے بھیجا اور مائرہ کے گھر والوں نے رشتہ قبول کر لیا، کیونکہ رشتہ ٹھیک ٹھاک تھا، اور پھر ان کی شادی ہو گئی تھی۔ شادی کے بعد نہال نے اپنی محبت مائرہ پر نشاور کی تھی۔ اتنی محبت پا کر مائرہ بھی اسے دل دے بیٹھی تھی۔ ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن نہال کی محبت دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے کیا کہا تھا، پہلے مجھے خوش کرو پھر جانے دوں گا، وہ مائرہ کے ہونٹوں پہ اپنا انگوٹھا سہلاتے ہوئے بولا۔ مائرہ کے کپڑے بھیگ کر بدن سے چپک چکے تھے۔ وہ آہستہ سے نہال کے قریب ہوئی تھی۔ نہال نے اس کے کس کو پکڑا تھا۔ دونوں مدہوش ہو چکے تھے۔ مس فریال، مجھے آپ کی شکایت آ رہی ہے۔ آپ موبائل چلانے میں بزی رہتی ہیں اور بچے کلاس روم میں شور مچاتے رہتے ہیں، لیکن آپ موبائل ہی یوز کرنے آتی ہیں تو خاموش سے گھر بیٹھ جایا کریں۔ آپ کی ان حرکتوں سے بچوں کی پڑھائی زیادہ ہو رہی ہے، وہ فریال یعقوب کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ آج صبح ہی دوسرے ٹیچر نے اسے بتایا تھا کہ مس فریال یعقوب بچوں کو ٹھیک سے نہیں پڑھاتی، اور اسکول کی پرنسپل ہونے کے ناطے اس کا فرض تھا ٹیچروں کو سمجھائے۔ سوری میڈم، میں آئندہ خیال رکھوں گی، آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، فریال سر جھکا کر کہا تھا۔ ٹھیک ہے، اس بار تو معاف کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کوئی غلطی ہوئی تو آپ کو یہ جاب چھوڑنی ہوگی، وہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ فریال چلی گئی تھی۔ وہ اپنے ضروری کام نپٹانے کے لگے، کیونکہ کچھ دیر میں چھٹی ہونے والی تھی۔ گیٹ اچھی طرح سے لاک کر لینا، پورا اسکول چیک کر لو، کوئی بچہ تو نہیں رہ گیا، وہ چوکیدار کو بولتے ہوئے اسکول سے نکل آئی تھی۔ اچانک سے کوئی گاڑی آئی تھی اور وہاں سے وہی شخص نکلا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اگنور کرتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی اور ڈور اوپن کی تھی، لیکن مقابل نے ڈور واپس بند کر دیا تھا اور اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا تھا۔ چھوڑو مجھے، کہاں لے جا رہے ہو، چھوڑو، وہ چیخ کر بولی تھی، لیکن مقابل کے سر پہ خون سوار تھا اور اسے اپنی گاڑی میں ڈال کر دروازہ بند کیا تھا اور دوسری طرف سے آگے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، اب تمہاری آواز آئی تو تمہاری زبان کاٹ دوں گا، وہ غصے سے ہڑا تھا۔ تم آخر میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتا، مجھے گھر جانا ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ ہم گھر ہی جا رہے ہیں، اس لیے چپ رہو، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔ مجھے اپنے گھر، وہ جیسے ہی بولنے لگی تو مقابل نے کلوروفارم اس کو سنگایا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ مائرہ بیٹا، ذرا پانی تو پلا دو، جہاں آرا بیگم نے اپنے پوتے کے بیوی کی آواز دی تھی۔ جی دادی، ابھی لائی میں، وہ جلدی جلدی روٹی ہاٹ پاٹ میں رکھتے ہوئے بولی تھی اور پانی کا گلاس لے کر گئی تھی۔ یہ لے دادی، اس نے دادی کو پانی کا گلاس پکڑا دیا تھا۔ دادی، آپ کے لیے کھانا لاؤں، بھوک لگی ہوگی، اس نے پھر پوچھا تھا۔ نہیں بیٹا، نہال کو آنے دو، اس کے ہاتھ کھاؤں گی۔ تم نے کھا لیا تھا؟ جہاں آرا بیگم نے پوچھا۔ نہیں دادی، میں بھی ان کا ویٹ کر رہی تھی، وہ آئیں گے تو ساتھ ہی کھاؤں گی، وہ جھجکتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، میرا کھانا لگا دو، تم دونوں ساتھ کھاؤ۔ ساتھ کھانے سے میاں بیوی میں پیار بڑھتا ہے، میں بیچاری بوڑھی تم دونوں کی بدوا لینا نہیں چاہتی، جہاں آرا بیگم مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ ارے نہیں دادی، ہم ایسے کیوں سوچیں گے، وہ گھبرا کر بولی تھی۔ جانتی ہوں، لیکن پھر بھی تم جا کے میرے لیے کھانا لگا دو، میں آتی ہوں، انہوں نے اسے کہا تھا۔ ٹھیک ہے دادی، وہ بولتے ہوئے کچن میں چلی گئی تھی۔ سوری میرے ریڈر، کچھ مصروفیت کی وجہ سے ناول عشق رلاتا ہے کہ ایپیسوڈ نہیں دی۔ میرا یہ برم تھا کہ ایپیسوڈ 1 کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ میرا یہ بھرم تھا، قسط نمبر 2۔ اس کی آنکھیں آہستہ سے کھلی تھی، خود کل انجان جگہ میں دیکھ کے گھبرا کر اٹھی تھی۔ سر میں درد کی ٹھیس سی اٹھ رہی تھی
اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی تھی اور وہ شخص اندر داخل ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اس کا ذہن بیدار ہوا تھا۔ تم اٹھ گئی ہو میری جان؟ وہ مسکرا کر اسے قریب بیٹھا تھا۔ مجھے دور رہو، مجھ سے دور رہو، وہ ڈر کر پیچھے کھسکی تھی۔ 2 سال سے تم سے دور رہا ہوں، اب نہیں رہا جاتا، کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا تھا۔ میں نے کہا مجھے مت چھوؤ، وہ اس کا ہاتھ جھٹ کر بولی تھی۔ میری شرینی اتنے وقت کے بعد ہاتھ آئی ہو، میری شیرنی اتنے وقت کے بعد ہاتھ آئی ہو، ترس گیا ہوں تمہاری شکل دیکھنے کے لیے، اور تم کہہ رہی ہو تمہیں ٹچ نہ کرو۔ مسکراتے ہوئے اس پر جھکا ہوا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے گھر چھوڑو، وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے ہٹانے والی ہوئی بولی تھی۔ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کی حالت دیکھ کر مقابل کے آنکھوں میں ایک درد کی لہر دوڑی تھی۔ میں جا رہا ہوں، کچھ دیر میں ملازم کھانا لائے گا، نخرے کیے بغیر کھانا کھا لینا ورنہ میں آ کے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، اور ہاں ادھر سے بھاگنے کی کوشش کی تو جو ہوگا اس کی ذمہ دار تم خود ہوں گی۔ وہ پیچھے ہوتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے چلا گیا تھا۔ وہ پھر سے رونے میں مشغول ہو گئی تھی۔ آپ یہ کباب کھائے، بہت مزے کے بنے ہیں، مائرہ شامی کباب کی پلیٹ نہال کے سامنے رکھ کرتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان نے بنایا ہے تو مزے کے ہی ہوں گے، اس نے کہتے ہوئے ایک کباب اپنی پلیٹ میں رکھا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد نہال اپنے روم میں چلا گیا تھا۔ وہ نساء جٹھانی کے ساتھ کچھ چپیوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ چچی آپ کو چاچو بلا رہے ہیں۔ 1 گھنٹے بعد عرفات نے نساء کا بیٹا آ کے اسے نہال کا پیغام دیا تھا۔ ان کو بولو کچھ دیر میں آ رہی ہوں، وہ لاپرواہی سے بولتے ہوئے پھر سے باتوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ چچی چاچو غصہ کر رہے ہیں، جلدی آنے کو بولا ہے، نہیں تو وہ خود آئیں گے۔ عرفات 10 منٹ بعد پھر آیا تھا۔ اوف، ایک تو یہ نہال بھی نا صبر ہی نہیں ہے، وہ جھجلا کر بول اٹھی تھی۔ دیکھو جا کے شاید کوئی کام ہو، نساء نے اس کی طرف دیکھے کہا تھا۔ جی جا رہی ہوں، وہ کہتے ہوئے اپنے روم کی طرف چلی گئی تھی۔ آپ نے بلایا؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے نہال سے پوچھنے لگی، جو بیڈ پہ لیٹا اس کی راہ دیکھ رہا تھا۔ کب سے بلا رہا ہوں تمہیں، ایک بار میں سمجھ نہیں آتی، وہ غصے سے بولا تھا۔ کیا ہے نہال، میں نساء آپ ہی سے بات کر رہی تھی اور آپ ڈسٹرب کر رہے تھے۔ وہ نہ روٹھے پن سے بولتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی تھی۔ وہ اپنی باتوں کی پڑی ہے اور یہاں شوہر بیچارہ انتظار کر رہا ہے، نہیں دیکھ رہا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دے کر خود کے اوپر گرا کر بولا تھا۔ نہال میں بس آنے ہی لگی تھی، وہ اس کے سینے میں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ جب لایا تھا تب آ جانا چاہیے تھا، تمہیں پتہ ہے نہ شوہر کو ناراض کرے تو فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں جانتی ہوں، پر آپ تو ناراض نہیں ہو مجھ سے، وہ حیران ہو کے بولی تھی۔ میں تم سے ناراض ہوں، اس کے کہنے پر چھٹ سے دور ہو کے کروٹ بدلا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ تو مجھے کیا کرنا ہوگا آپ کی ناراضگی دور کرنے کے لیے؟ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، وہ ناراضگی سے بولا تھا۔ میرا بچہ بتائے نا، وہ ہمیشہ اسے پیار سے میرا بچہ بلاتی تھی۔ آپ بھی پیار سے بولتے ہوئے اپنے لیپس اس کی گال سے ٹچ کیا تھا۔ میں جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا، تم ہی میری ناراضگی دور ہوگی۔ وہ اس کی طرف کروٹ لے کے بولا۔ جب جی آپ حکم کریں، مسکرا کر اس کے سینے پہ سر رکھا تھا۔ پہلے لائٹ آف کرو پھر بتاؤں گا، اس نے مائرہ کو حکم دیا تھا۔ کیوں؟ لائٹ آف کرنے کا مطلب سمجھ گئی تھی، اس لیے گھور کر پوچھنے لگی۔ زیادہ مت بولو، جو بولا ہے وہ کرو، وہ ڈپٹ کر بولا تھا۔ مائرہ نے اٹھ کر لائٹ آف کی تھی اور اس کے پاس بیٹھی تھی۔ اب آؤ میرے پاس، نہال نے اپنی باہیں پھیلائی تھیں۔ میم آپ کو سر بلا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، ملازم نے اندر آ کے اسے پیغام دیا تھا۔
اپنے سر کو بولو میں نہیں آ رہی، خود ہی کھا لے۔ وہ آنسو پوجتے ہوئے غصے سے بولی تھی، پر میں ملازم تذبذب کا شکار تھا۔ میں نے کہا جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے چلا کر بولی تھی۔ ملازم گھبرا کر بھاگ گیا تھا۔ تم آ کیوں نہیں رہی؟ نیچے کھانا کھانے۔ کچھ دیر میں وہ غصے سے اندر آ کے دہڑا تھا۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، وہ سہم کر بولی تھی۔ کیوں نہیں کھانا ہے؟ غصے سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اٹھایا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ یار ضد کیوں کرتی ہو؟ جو بولا ہے وہ کر لیا کرو۔ وہ اس کی آنکھوں سے نرم پڑا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے۔ وہ اس کو نرم پڑتا ہوا دیکھتے ہوئے آنسو صاف کر کے بولی۔ پھر وہی گھر جانے کی ضد۔ وہ اس کو پھوٹ کر بولا ہاں مجھے جانا ہے۔ وہ پھر ضد کر کے بولی تھی۔ مقابل کو وہ کوئی معصوم سی پری لگتی تھی۔ ایک دم سے پیار آیا تھا اور اس پہ جھکا تھا۔ چلو اب شرافت سے کھانا کھانے نیچے آؤ اور بھول جاؤ گھر کو، یہی تمہارا گھر ہے۔ وہ جو اتنے وقت کے بعد اس کے قربت پہ پھر مدہوش ہوئی تھی، اس کی بات سن کر حلق در کڑوا ہو گیا تھا۔ جب تک مجھے میرے گھر نہیں چھوڑو گے میں کھانا نہیں کھانے آؤں گی، وہ غصے سے بولی تھی۔ اگر آپ کھانا نہ کھانے کی ضد کرنا ہے تو تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا، وہ غصے سے دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا۔ ناچارہ، وہ چھپ کر کے اس کے پیچھے چل دی، مبادا وہ سچ میں ہی نہ اٹھا لے۔ جاری ہے ناول میرا یہ بھرم تھا، رائٹر سعدیہ طیب، قسط نمبر 3۔ مائرہ بیٹا تم تیار نہیں ہوئی جانا ہے نا جلدی؟ وہ لوگ کال کر رہے ہیں بار بار۔ جہاں آرا بیگم نے اس سے پوچھا تھا جو ابھی تک گھر کے کپڑوں میں گھوم رہی تھی۔ آج جہاں آرا کے نواسی نائلہ کی مہندی تھی۔ دادی آپ لوگ جائیں، میں نہال کے ساتھ آؤں گی۔ انہوں نے کہا تھا میں ان کے ساتھ جاؤں، اس نے بتایا تھا۔ نہال کب آئے گا؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ پتہ نہیں دادی، انہوں نے بتایا ہی نہیں ہے، شاید تھوڑی دیر تک آ جائیں گے، اس نے جواب دیا تھا۔ تم اس کے آنے سے پہلے تیار ہو جاؤ، وہ آئے گا تو آ جانا ساتھ، انہوں نے مشورہ دیا تھا۔ جی دادی بس نہانے ہی جا رہی ہوں، وہ جواب دیتے ہوئے اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ ارے نساء جلدی آؤ، 10 گھنٹے لگاتی ہو تم تو۔ جہاں آرا بیگم جھنجھلا کر نساء کو آواز دیتے ہوئے بولی۔ آ رہی ہوں دادی، نساء نے روم کے اندر سے پھانک لگائی۔ 3 گھنٹے ہو گئے ہیں، تمہارے 10 منٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئے۔ جہاں آرا بیگم غصے سے اس کے روم میں گئی، اسے دیکھ کے ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، کیونکہ نساء میڈم نے ابھی صرف کپڑے ہی نہیں پہنے تھے۔ آج تمہارے پسند کے کھانے بنوائے ہیں میں نے، وہ مسکرا کر چانس رائس اس کے پلیٹ میں ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اگر مجھے نہیں رہنا ادھر تمہارے ساتھ، مجھے میرے گھر چھوڑ دو، وہ دبی غصے سے بولی تھی۔ تمہیں کتنا بار کہا ہے کہ گھر کا نام مت لو، یہی تمہارا گھر ہے، اس نے گور کر کہا تھا۔ یہ گھر نہیں جیل ہے، مجھے نہیں رہنا۔ ایک دھوکے باز ہے بے وفا کے ساتھ، وہ غصے پلیٹ اٹھا کر زمین پہ پھینکتے ہوئے بولی تھی۔ چھن سے پلیٹ ٹوٹا ہوا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ تم بس مجھے جانے دو یہاں سے، وہ غصے سے بولی تھی۔ ایک وقت تھا تم میرے پاس آنے کے لیے بے چین ہوئی تھی اور اب دور جانا چاہتی ہو، وہ دکھ سے بولا تھا۔ یہ سب کرنے میں تم نے مجھے مجبور کیا ہے، مجھے نہ تم بے وفائی کرتے، نہ میں تم سے دور ہوتی، نہ تم دل توڑتے میرا، وہ اس کا گرے پا پکڑتے ہوئے بولی تھی۔ میرا یہ بھرم تھا کہ تمہیں مجھ پہ یقین ہوگا، پر تم نے میرا بھرم توڑ دیا، صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ اس نے اپنا سر اس کے سر سے ٹکرایا تھا۔ غلط فہمی نہیں تھی، میں نے خود تمہیں کسی لڑکی کی باہوں میں جھولتے دیکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ میں تمہیں ایکسپیل
نہیں کروں گا۔ کیوں تھا؟ میں اس کے لڑکی کے ساتھ۔ میں تمہیں ایکسپلین نہیں کروں گا کیوں تھا میں اس لڑکی کے ساتھ۔ وہ غصے کے بول کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ روتے روتے بیٹھ گئی تھی۔ بے وفا وقت تھا، تم تھے یا مقدر تھا ہمارا، بات تیری ہے کہ انجام جدائی نکلا۔ سب چلے گئے۔ کیا نہال تھکا سے بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ جی چلے گئے۔ وہ شیشے میں اپنے گیلے بالوں کو چڑھ کر بولی تھی۔ پانی کی کچھ بوند نہال کے چہرے پہ گری تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر مائرہ کو دیکھا تھا اور اٹھ کر پیچھے سے ہگ گیا تھا۔ کیا ہو گیا نہال؟ جلدی سے تیار ہو جائے، فریحہ باجی بار بار کال کر رہی تھی۔ میں بس آپ کا ہی ویٹ کر رہی تھی، وہ اس کے پیچھے سے ہٹا کر بولی تھی۔ تم تیار کرو مجھے، میں تو چھوٹا بچہ ہوں نا تمہارا، وہ بچوں کی طرح منہ بنا کر بولا تھا۔ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی آرمی افیسر ہے۔ نہال میں لیٹ ہو جاؤں گی اگر آپ کو تیاری کرنے لگی ہو۔ وہ ہنس کر اس کے گال کھینچ کر بولی تھی۔ میں کچھ نہیں جانتا، تم ہی تیار کرو گی مجھے، وہ ضد کرتے ہوئے بولا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، پہلے اب نہا لو پھر کروں گی تیار، وہ لپسٹک لگاتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا پہلے لپسٹک تو ٹیسٹ کرنے دو، وہ بولتے ہوئے چکا تھا۔ اچھا اب جائے، کچھ لمحے بعد اس کو پیچھے ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے، جاتا ہوں نا ابھی، وہ پھر سے اس کو پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ میم نے کھانا کھا لیا؟ سو بحث کرنے کے بعد ابھی رات میں آیا تھا اور ملازم سے پوچھا تھا۔ نہیں سر، وہ نہیں کھا رہی، ملازم نے بتایا تھا۔ تم کھانا لاؤ، میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں کھاتی اب، وہ کمرے میں جاتے ہوئے بولا تھا۔ اندر آیا، وہ بیڈ پہ سو رہی تھی، گالوں پہ آنسوؤں کے نشان تھے جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ روتی رہی تھی۔ اس نے اس کے چہرے پہ آئے بال پیچھے ہٹانے تھے اور اس کا جسم آگ کی طرح دہک کیا رہا تھا۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، تم میری بات سنتی ہی نہیں ہو، تمہیں تو مجھ پہ یقین ہونا چاہیے تھا۔ تمہارا شوہر جو بھی کرتا ہے اس کو کوئی ریزن ہوتی ہے، میں تمہیں چاہ کر بھی دھوکہ نہیں دے سکتا، وہ دکھ سے بولا تھا۔ نوک کی آواز میں اٹھا تھا اور کھانا لا کے سائڈ ٹیبل میں رکھا تھا۔ اٹھ جاؤ، وہ اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بولا تھا۔ مندی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا اور اٹھ بیٹھی تھی۔ لو کھاؤ، دیکھو رو رو کے کیسے آنکھیں سجا لی ہیں، وہ افسوس سے اس کی ادال آنکھیں دیکھ کے بولا تھا اور نوالا اس کے منہ کی طرف کیا تھا۔ مجھے نہیں کہنا، وہ آہستہ سے بولی تھی، جیسے تھک گئی ہو۔ مجھے غصہ مت دلاؤ پھر سے، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے اور تمہیں بخار بھی ہو گیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد آرام سے میڈیسن کھا لینا، مجھے زبردستی کرنا نہ پڑے، وہ دھمکی دیتے ہوئے بولا تھا اور نوالا اس کے منہ میں ڈال دیا۔ وہ چپ چاپ کھانے لگی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میڈیسن دی تھی اور کمبل اوڑھ کر لائٹ آف کر کے خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ قسط نمبر 4، میرا یہ بھرم تھا۔ اتنی دیر سے کیوں آئے ہو تم لوگ؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے، فریحہ پھوپھو نے ناراضگی سے کہا تھا۔ پھوپھو اصل میں نہال تھوڑے لیٹ آئے تھے آفس سے، اس لیے لیٹ ہو گئے، مائرہ نے کھسیا کر جواب کر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نائلہ کو دیکھو، لڑکے والے آنے لگے ہیں مہندی لگانے کے لیے، تم جلدی سے اسے تیار کرو، تمہیں پارلر کا کام آتا ہے نا، اس لیے تمہارا انتظار کر رہے تھے، فریحہ پھوپھو نے کہا تھا۔ پھوپھو آپ پہلے ہی کہہ دیتی، میں جلدی آ جاتی، وہ شرمندہ ہو کر بولی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم جاؤ جلدی سے نائلہ کے پاس، فریحہ پھوپھو بولتے ہوئے مہمانوں کی طرف چلے گئے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے، نہال نے یہ الفاظ شاید 1000 بار کہا تھا۔ ہاں ہاں نہال، جانتی ہوں میں خوبصورت لگ رہی ہے، اب آپ آ جاؤ، وہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ نہال اسے گھورتے چلا گیا۔
اور اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اس کا سر مقابل کے سینے پر رکھا ہوا تھا جسے میں درد کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اس نے اپنا سر آہستہ سے اس کے سینے سے ہٹایا تھا۔ ہلنے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی، اٹھ گئی۔ تم کیسا فیل کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے اب؟ اس نے پوچھا تھا۔ جی ٹھیک ہے، وہ آہستہ سے جواب دیتے ہوئے واش روم میں چلی گئی تھی۔ وہ بھی اٹھ بیٹھا تھا اور اس کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ نکلی تھی اور اس کے بال بھیگے ہوئے تھے۔ وہ نہا کر نکلی تھی۔ تمہیں بخار ہوا ہے اور تم نہا کر آ رہی ہو؟ اس نے کندھے سے پکڑ کر غصے سے پوچھا تھا۔ ہاں، نہا کر ہی آئی ہوں۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ وہ اپنے کندھے سے اس کا ہٹاتے ہوئے بولی تھی۔ اگر مزید طبیعت خراب ہوگی تو اس نے ناراضگی سے پوچھا تھا۔ آپ پلیز صبح صبح مجھ سے سوال جواب کرنا بند کریں گے؟ وہ تیکھے لہجے بولتی ہوئی واپس بیڈ پہ بیٹھی تھی اور بلنکٹ اپنے اوپر لیا تھا۔ وہ اس کو گھورتے ہوئے واش روم میں چلا گیا تھا۔ مائرہ، نائلہ کو جلدی لے کر آؤ، لڑکے والے آ چکے ہیں۔ وہ دلہن کو آخری ٹچ دے رہے تھے جب نساء نے آ کے پیغام دیا تھا۔ اچھا، آ رہے ہیں ہم، وہ نائلہ کا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے بولی تھی۔ نائلہ، یلو سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ وہ نائلہ کو اسٹیج پر لے گئی تھی۔ ہر طرف جشن کا سما تھا، بچے کھیل کود رہے تھے اور بڑے ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ مائرہ، جا کر مہندی کی تھال لے کے آؤ، جہاں آرا بیگم نے حکم دیا تھا۔ جی دادی، ابھی لے کر آئی، وہ بولتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ آج جان نکالنے کا موڈ ہے شاید تمہارا۔ جانی پہچانی آواز بھی اس نے دیکھا تھا اور اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ نہال کسی لڑکی ہاتھ پکڑ کر اس کی تعریف کر رہا تھا اور وہ لڑکی اس بات پہ مسکرا رہی تھی۔ کس نمبر 5۔ میرا یہ فرم تھا، ازکل سعدیہ جٹ۔ سنیں، اس نے پکارا تھا۔ جی میری جان۔ وہ لیپ ٹاپ پہ ای میل کر رہا تھا جب اس نے مخاطب کیا تھا۔ مجھے اسکول جانا ہے، میں وہاں کی ہیڈ ہوں، میرا وہاں جانا ضروری ہے۔ آج 2 دن ہو گئے ہیں تم نے مجھے یہاں باندھ کے رکھا ہے، وہ ناراضی سے بولی تھی۔ ریزائن دے دو، وہ آرام سے بولتے ہوئے واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ کیا مطلب؟ بات سن کے اس کا غصہ آسمان کو پہنچا تھا۔ مطلب صاف ہے، تم اسکول نہیں جاؤ گی، اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ تم ہوتے کون ہو مجھ پہ اپنی مرضی تھوپنے والے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ نہال نے اس کی طرف ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ شاید تم ان 2 سالوں میں بھول چکی ہو، تمہارا ایک عدد شور بھی ہے، لیکن میں نہیں بولا، اس لیے شرافت سے جو بولا ہے وہ کرو، گھور کر جواب دیا تھا۔ میں کس لیے تمہاری بات مانوں؟ ہاں، وہ پٹک کر جواب دیتے ہوئے بولی تھی۔ جب سے ملی ہو تم مجھ سے ایسے بدتمیزی کی باتیں کیے جا رہی ہو، آئندہ تو تڑاکے کی بات کی تو زبان کھینچ لوں گا۔ وہ غصے سے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ جنگلی انسان، چھوڑو میرا ہاتھ، درد ہو رہا ہے۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ پھر سے زبان چلا رہی ہو، اور زور سے اس کے ہاتھ پہ دباؤ ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ درد سے مائرہ کی آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے آنسو دیکھ کے وہ پگھلا گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے ایسا لہجہ نہیں پسند، پھر کیوں ایسے باتیں کر رہی ہو؟ وہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا تھا۔ مائرہ نے اسے غصے سے دیکھا تھا۔ اب تنگ مت کرنا مجھے، میں کام کر رہا ہوں۔ وہ اس کے ہونٹوں پہ اپنی محبت کا مور لگاتے ہوئے واپس لیپ ٹاپ لے کے بیٹھے ہوئے بولا تھا۔ یہ لے مہندی کی تھال۔ مائرہ نے تھالی فریحہ پھوپھو کے ہاتھ میں پکڑا دی تھی۔ لڑکی والے مہندی لگانے لگے تھے، ہر طرف شور شرابہ تھا، خوشیاں تھیں، پر اس کا دل ویران پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار نہال اور اس لڑکی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کو یاد نہیں پڑتا تھا کہ کبھی اس نے نہال کو ناراض کیا ہو۔ پھر کیوں نہال نے مجھے دھوکہ دیا؟ وہ خود سے دل میں بولی تھی۔ کیا ہوا؟
मायरा तुम ठीक तो हो ना? अरीशा ने पूछा था। अरीशा फरीहा फूफो की बड़ी बहू थी। जी जी ठीक हूँ, वो यकदम चौंक कर बोली थी। मुझे तो ठीक नहीं लग रही तुम। उसने फिर पूछा था। हाँ बस सर में दर्द हो रहा है, मैं घर जाना चाहती हूँ, किसी को मुझे घर छोड़ देने बोलो। वो अपना सर हाथों से दबाते हुए बोली थी। अरे तुम मेरे रूम में आराम कर लो, अरीशा बोली थी। नहीं मैं घर जाके आराम करना चाहती हूँ, वो आहिस्ता से बोली थी। ठीक है मैं निहाल भाई को बोलती हूँ, अरीशा बोलते हुए जाने लगी थी तो मायरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं मैं निहाल के साथ नहीं जाऊँगी, मेरा मतलब है उनको एंजॉय करने दें, आप किसी और को बोलें। वो मसनूई मुस्कुराहट के साथ बोली थी। ठीक है मैं देखती हूँ, वो बोलते हुए चली गई। मायरा ने अपना सर हाथों में गिराया था, उसका दिल अंदर से फट रहा था। घर आने के बाद वो बुरी तरह रो रही थी। जहाँ आरा बेगम वगैरह रात में आ गए थे, निहाल उस पर गुस्सा हो रहा था। क्यों मुझे बताए बगैर आ गई? वो कुछ नहीं बोली थी। दिन ऐसे ही बेकैफ गुजर रहे थे। निहाल का वालिहाना प्यार उसके लिए किसी अदाब से कम नहीं लग रहा था, लेकिन वो खामोश थी। हाँ जान मैं आ जाऊँगा कल तुमसे मिलने, परेशान मत हो। एक रात जब उसकी आंख अचानक खुली थी, निहाल को अपनी जगह ना पाकर गैलरी में देखने गई थी। निहाल किसी से बात कर रहा था। वो समझ गई थी निहाल उसी लड़की से बात कर रहा है। उसका दिल भर आया था। अच्छा मैं सुबह बात करूँगा, बाय, अल्लाह हाफिज़। निहाल ने मोबाइल कट किया था। मायरा जल्दी से बेड पे आके लेटी थी और चादर अपने ऊपर ओढ़ा था। कुछ मिनट बाद निहाल अपने उसके साथ लेट गया था। कुछ मिनट बाद निहाल भी उसके साथ लेट गया था और उसे अपने बाहों में भरा था। उसने अपनी आंखें मींची थी। मायरा को सुबह का इंतज़ार था। उसे यहाँ आए हुए एक हफ्ता हो चुका था, लेकिन निहाल ने उसे घर तक महदूद रखा था। उसका दिल उकता गया था। घर में बैठे बैठे वो अपने दिल को नहीं समझा पा रही थी। उसका दिल दिन ब दिन बगावत कर रहा था। दिल बोलता पुरानी बातें भूल जाओ और निहाल के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारो, और दिमाग बोलता वो बेवफा है और मैं बेवफा को माफ़ नहीं कर सकता। आज तैयार रहना, शॉपिंग पे ले जाऊंगा तुम्हें। वो उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ते हुए बोला था। उसने हाँ गारा भरा हुआ था। निहाल ने उसका चेहरा आहिस्ता से अपने हाथों में लिया था और उसके होठों में झुका था और शीशे से अपना प्यार लुटा रहा था। मायरा ने उसके कॉलर को सख्ती से पकड़ा था। वो उसको रोक नहीं पा रही थी। उसका दिल खुद के काबू में नहीं था। मेरी जान, निहाल ने अलग होकर प्यार से पुकारा था। मायरा की आंखें बंद थी। आवाज़ में आहिस्ता से आंखें खोलकर देखा था। निहाल आंखों में उसके लिए ढेर सारा प्यार लिए देख रहा था। मायरा का दिल फिर बुरी तरह धड़का था और दीवानावार अपना प्यार लुटा रहा था। किस्त नंबर 6। मेरा ये भ्रम था। अजकल सादिया जट। मायरा मेरी नीली वाली टाई कहाँ रखी है? तुमने निहाल ने उसे आवाज़ दी थी। मैंने अलमारी के दराज में रखी थी, देखे ज़रा। वो बेड शीट ठीक करते हुए बोली थी। नहीं मिल रहा है, तुम आगे ढूंढ दो, वो बेचारगी से बोला था। ये ले। वो जैसे ही टाई लेके मुड़ी थी, उसका सर निहाल के सीने से टकरा गई थी। निहाल ने अपने दोनों हाथ अलमारी से लगाया था। मायरा बीच में फंस गई थी। हाथ हटाए, वो घुरते हुए बोली थी। अगर ना हटाओ तो। निहाल दो बदू बोलते हुए उसकी तरफ झुका था। मायरा को गुस्सा आया था। ये कैसा दोगला इंसान है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी शीशे में उतारा हुआ है और बीवी को भी उतारने की कोशिश कर रहा था। मैं खुद हटा सकती हूँ। वो हाथ हटाने की कोशिश करने लगी थी। मासूम सी तो जान है, कैसे मेरा हाथ हटा पाओगे?
نہال شرارت سے بولتے ہوئے بولا تھا۔ آنکھوں میں بے تحاشا پیار تھا۔ ویسے آپ آج اتنا تیار ہو کے کہاں جا رہی ہیں؟ یونیفارم بھی نہیں پہن رہی ہیں۔ وہ تھک ہار کر اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے میں رکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ ایک مشن پہ جا رہا ہوں، دعا کرنا بس ٹھیک رہے۔ وہ مسکرا کر اس کے گال میں اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ مائرہ بمشکل مسکرا پائی تھی۔ اچھا ٹائی پہنا دو مجھے، پھر جانا بھی ہے، وہ فرمائش کرتے ہوئے بولا تھا۔ خود پہن لے، مجھے بہت کام ہے، وہ بولتے ہوئے بولی تھی۔ یار ضد مت کرو، ایک بار بولا ہے تو کر لیا کرو، وہ بلاتے ہوئے بولا تھا۔ مائرہ اس کو چپ چاپ ٹائی پہنانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نہال تیار ہو کے چلا گیا۔ مائرہ بھی اس کے پیچھے نکل گئی تھی۔ اف میرے اللہ، میں کیسے خود پہ بے قابو نہیں کر پائی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا سوچ کے۔ ہر بار خود کو کوستی کیوں، کنٹرول نہیں کیا خود پہ، یا نہال کو روکتی؟ اتنا کیوں پریشان ہو رہی ہو شوہر پہ؟ شوہر ہے تمہارا، کوئی گناہ نہیں کیا تم نے، دل نے کہا تھا۔ شوہر نہیں بے وفا ہے، وہ دھوکے باز ہے، دماغ بولا تھا۔ دھوکہ؟ چلو تمہیں نہیں ملا، دنیا میں اور بھی ایسی عورتیں ہیں جن کو بھی ان کے شوہر دھوکہ دیتے ہیں۔ دل بولا تھا اف، اگر میں اتنا سوچنے لگی تو پاگل ہو جاؤں گی، وہ جھنجھلا کر خود سے بولی تھی۔ مائرہ یار جلدی نکلو، نہال نے واش روم کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ جی آ رہی ہوں، وہ جلدی اپنا منہ دھونے لگی تھی۔ میں نے کہا تھا شاپنگ پہ چلیں گے، ریڈی ہو جاؤ، فٹافٹ میں آتا ہوں ابھی، نہال اسے بولتے ہوئے روم سے باہر نکلا تھا۔ وہ واش روم سے باہر نکل کر ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکی تھی اور اپنے بال سلجھائے لگی تھی۔ پھر ہلکی سی لپسٹک لگائی تھی۔ اس نے چلو تم تیار ہو گئی؟ نہال اندر آیا تھا اور پوچھا تھا۔ جی چلیں اب، وہ دوپٹہ سر پہ ڈالتی ہوئی نہال کے پیچھے چلی گئی تھی۔ مائرہ کی گاڑی نہال کی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد نہال کی گاڑی ایک ہوٹل کے پاس رکی تھی۔ نہال گاڑی کو پارکنگ ایریا میں چھوڑ کر ہوٹل کے اندر گیا تھا۔ مائرہ بھی گاڑی سے نکلی تھی اور نہال کے پیچھے گئی تھی۔ نہال پیچھے ریسیپشن کے پاس رکا تھا اور چابی لے کے اوپر فلور کی طرف گیا تھا اور ایک روم کے باہر رکا تھا اور چابی ڈالا تھا۔ اندر چلا گیا تھا، اس کی چابی لاک کے ساتھ رہ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرتے ڈرتے اس نے دروازہ کھولا تھا اور دروازہ تھوڑا سا کھول کر اندر جھانکا تھا۔ اندر لانچ تھا اور خالی تھا، شاید نہال روم میں تھا۔ وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ وہ جہاں روم تھا ادھر گئی تھی اور اندر جھانکا تھا اور اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ نہال کے گود میں وہی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی اور نہال کے بال سہلا رہی تھی۔ نہال اسے کوئی بات بتا رہا تھا اور اس کی بات پہ وہ لڑکی ہنس رہی تھی۔ وہ آہستہ سے پیچھے ہوئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارے میں چابی ہی بھول گیا باہر، نہال چونکتے ہوئے بولا تھا۔ اوہ جاؤ لے کے آؤ، آنائزہ اس کو گود سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ نہال باہر نکلا تھا۔ لانچ میں مائرہ کو کھڑا دیکھے اس کے پاؤں جم گئے تھے۔ مائرہ نے اسے شکایت بھری نظروں سے دیکھا تھا اور روتے ہوئے باہر بھاگ گئی تھی۔ یہ شرٹ کیسی لگ رہی ہے نہال؟ اس کو بلیک کلر کی شرٹ دکھاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ اچھی لگ رہی ہے، وہ مختصر جواب دیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پیک کروا دوں؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو کر دیں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ نہال شاپ کیپر سے بات کرتے ہوئے آگے چلا گیا تھا۔ میں بھاگ جاتی ہوں، نہال کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس کے دماغ میں بات آئی تھی، لیکن جاؤں گی کہاں؟ وہ میرے ٹھکانے کے بارے میں بھی جانتا ہے، وہ سوچتے ہوئے دل سے بولی تھی۔ پہلے یہاں سے نکل جاؤں، پھر سوچوں کہ کہاں جانا ہے۔ وہ جلدی سے مال کے باہر نکلی تھی، چھپتے چھپاتے بھاگتی ہوئی اندرونی اسٹریٹ میں گئی تھی اور گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ اچانک کسی نے اس کے کندھے میں ہاتھ رکھا تھا، وہ سہم گئی تھی۔ آہستہ سے پیچھے مڑی تھی تو دو نقاب پوش کو دیکھ کر اس کے اوزان خطا ہو گئے تھے۔ کون ہو تم؟ وہ سہم کر پوچھنے لگی تھی۔ ہم موت کے فرشتے ہیں، ایک نقاب پوش نے کہتے ہوئے اس کو کلوروفارم سنگایا تھا
اور وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی تھی۔ میرا یہ بھرم تھا۔ قسط نمبر 7۔ وہ روتے ہوئے واپس گھر آئی تھی۔ اسے لگا نہال اس کے پیچھے آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا تھا۔ اس نے اپنا سامان پیک کیا تھا اور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے باہر جانے لگی تھی۔ کہاں جا رہی ہو مائرہ سامان لے کے؟ جہاں بیگم نے حیران ہو کر اس سے پوچھا تھا۔ اس کے چلتے قدم رکے تھے اور پیچھے مڑ کر ان کی طرف دیکھا تھا۔ نساء اور جہاں بیگم کے اوسام خطا ہوئے تھے۔ مائرہ کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا ہوا تھا۔ دادی میں جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر، وہ نظریں چرا کر بولی تھی۔ لیکن کیوں بیٹا، کیا ہوا ہے بتاؤ مجھے؟ انہوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر پہنچا تھا۔ دادی آپ نہال سے پوچھ رہا کیوں دھوکہ دیا مجھ میں کیا کمی تھی جو کسی اور لڑکی سے عشق لڑانے لگے تھے؟ وہ سسک کر روتی ہوئی بولی تھی۔ بیٹا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی، جہاں بیگم نے بولی تھی۔ نہیں دادی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، پلیز مجھے مت روکیں آپ، وہ کہتی ہوئی جانے لگی تھی۔ اتنی سی بات کے لیے تم گھر چھوڑ کر جا رہی ہو، ایسے تو رشتے نہیں بنتے۔ نساء نے اسے روکنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ میں سب برداشت کر سکتی ہوں نساء، پر بے وفائی نہیں، میرا یہ بھرم تھا۔ نہال صرف مجھ سے پیار کرتے ہیں، پر انہوں نے میرا یہ بھرم توڑ دیا۔ اب کچھ نہیں بچا ہمارے بیچ۔ میاں بیوی میں یقین کا رشتہ ہوتا ہے جو نہال نے توڑ دیا۔ آپ لوگ اپنا خیال رکھنا، وہ کہتے ہوئے باہر چلی گئی تھی۔ مائرہ یار کدھر ہو؟ نہال اسے آدھے گھنٹے میں ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اس کا کہیں نام و نشان ہی نہیں تھا۔ کہیں وہ باغ تو نہیں گئی؟ اس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ وہ پریشان سا ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا۔ سر کیا ہوا؟ آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ شاپ کیپر اسے کب سے پریشان دیکھ رہا تھا۔ ادھر میرے ساتھ جو لیڈی آئی تھی اس کو کہیں جاتے دیکھا آپ نے؟ نہال نے پوچھا تھا۔ جی سر، میں نے ایک لڑکی کو بھاگ کر مال سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے پنک کلر کا سوٹ پہنا تھا، شاپ کیپر نے بتایا تھا۔ مائرہ، نہال کو سن کر غصہ آیا تھا۔ میں نے کیسے اس پہ بھروسہ کر لیا؟ مجھے اس شاپنگ پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ خود کو کوستے ہوئے باہر جانے لگا تھا۔ ٹرن اس کے موبائل میں رنگ بجی تھی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ نہال نے کال ریسیو کی تھی اور کان سے لگایا تھا۔ اپنی بیوی کو زندہ صحیح سلامت پانا چاہتے ہو تو جہاں ہم کہہ رہے ہیں ادھر آ جاؤ۔ کسی مرد کی آواز آئی تھی۔ کون بول رہے ہو؟ نہال نے غصے سے پوچھا تھا۔ تمہارا خیر خواہ بول رہا ہوں، ہنسنے کے ساتھ بتایا تھا۔ واٹ دا ہیل، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ نہال نے غصے سے پھر پوچھا تھا۔ وہ پہلے ہی پریشان تھا اور مزید یہ انجان شخص اس کے غصے کو ہوا دے رہا تھا۔ بولا، تو ہے تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اب جو بول رہا ہے وہ سنو۔ اپنی بیوی کو صحیح سلامت زندہ پانا چاہتے ہو تو جہاں ہم بول رہے ہیں وہاں آ جاؤ۔ ایڈریس بھیج رہا ہوں۔ اگر اس معاملے میں اپنی پارٹی کو انوالو کیا تو تمہاری بیوی کی لاش ملے گی۔ بولتے ہوئے کال کٹ کی تھی۔ مجھے جلدی کچھ کرنا ہوگا، وہ پریشان سا اپنے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر بولا تھا۔ وہ نہال کے گھر سے اپنے میکے آئی تھی۔ مائرہ کی ماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی حالت پہ اس کے بڑے بھائی شہزاد نے پوچھا تھا۔ اس نے سب باتیں شہزاد کو بتائی تھیں۔ شہزاد اس کی باتیں سن کر غصہ کرنے لگا تھا۔ میں نہیں چھوڑوں گا اسے، کیا سوچ کر میری بہن کو دھوکہ دے دیا ہے؟ وہ بولتے ہوئے باہر جانے لگا تھا۔ نہیں، ان کو کچھ مت کہو، بس مجھے یہاں سے کہیں دور بھیج دو جہاں نہال کی پرچھائی بھی نہ ہو، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں بیگم ڈپتے ہوئے بولی تھی۔ امی پلیز، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم دونوں کرو، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تہمینہ اپنی بیٹی کی حالت سمجھتے ہوئے ہار مان کر بولی تھی۔ پھر شہزاد نے اسے اسلام آباد بھیج دیا تھا جہاں ان کی خالہ رہتی تھی۔ نہال نے ہر ممکن کوشش کی تھی اسے ڈھونڈنے کی۔ مائرہ کے گھر بھی پوچھ کے آیا تھا۔ اس کے گھر والوں نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔
2 साल बाद तहमीना बेगम को उसकी हालत पे रहम आया था और मायरा का पता बताया था। वो पता मिलते ही इस्लामाबाद गया था। किसी ने उसके मुंह में पानी मारा था जिससे वो झटके से होश में आ गई थी। कौन है? वो आदमी अध खुली आंखों से देखने की कोशिश करते हुए बोली थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, उसको सब जगह धुंधला नजर आ रहा था। चल जल्दी होश में आ मैडम, आने वाली होंगी, किसी आदमी ने कहा था। आवाज़ में मायरा ने उसकी तरफ देखा था। वो शख्स शक्ल से ख्रांट सा लग रहा था। वो अब पूरी तरह होश में आ गई थी। मुझे जाने दो, मैंने कहा। क्या बिगाड़ा है आप लोगों का? वो चीखती हुई बोली थी। बिगाड़ा तो तुमने कुछ नहीं है, पर तुम्हें तुम्हारे शौहर के लिए कि किए की सज़ा मिलेगी, इसलिए आज तुम यहाँ लाई गई हो। निस्वानी आवाज़ आई थी। मायरा ने आवाज़ की तरफ देखा था और उसकी आंखें हैरत से खुल गई थी। ये वही लड़की थी, निहाल की गर्लफ्रेंड। तुम? मायरा हैरान हो के बोली थी। ओह, क्या तुम भी मुझे जानती हो? आनाइज़ा हंसकर पूछ रही थी। अंदाज़ तलखी लिए वो था। क्या चाहती हो अब तुम मुझसे? मायरा ने गुस्से से पूछा था। तुम्हारी मौत, वो भी तुम्हारे अजीज़ जान शौहर के सामने। बोलते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। मायरा को वो कोई पागल औरत लग रही थी। तुम मुझे क्या मारोगी? मैं खुद 2 साल से ज़िंदा लाश हूँ, मायरा ने टूटे हुए दिल के साथ कहा था। ओ शट अप, तुम्हारे ये नॉटिक बाजी मेरे सामने नहीं चलेगी। मुंह बंद रखो अपना। अनाइज़ा ने उसका मुंह अपने हाथ में बोलते हुए गुस्से से कहा था। मायरा की दर्द से सिसकी निकली थी। मैडम, ऑफिसर निहाल आ गया है। वही खान से शख्स ने निहाल की आमद का बताया था। जाओ ले आओ उसके से यहाँ लाने से पहले अच्छी तरह चेक कर लेना। कोई औजार तो साथ नहीं लाया? अनाइज़ा ने मायरा का मुंह छोड़कर कहा। अपने बंदे की तरफ देखकर कहा था। जी मैडम, बोलते हुए वो शख्स चला गया। किस नंबर 8। मेरा ये भ्रम था, आजकल सा दिया जाए। आइए आइए निहाल साहब, तशरीफ़ रखें। अनाइज़ा तंज़िया अंदाज में मुस्कुरा कर बोली थी। निहाल, मायरा उसको देख के जी उठी थी। तुमने उसे क्यों किडनैप किया है? दुश्मनी मुझसे है, फिर बीच में मेरी बीवी को क्यों लाई हो? निहाल ने गुस्से से पूछा था। ऐसे तो दुश्मनी तुम्हारे बाप से भी थी, फिर मुझे क्यों अपने प्यार में फंसाया था प्लान करके? वो तलखी से बोली थी। निहाल के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। मायरा को अब सारी बातें समझ आ चुकी थी। जहाँ वो खुश हुई थी कि निहाल ने उसे धोखा नहीं दिया, उधर खुद को कोस भी रही थी कि क्यों शक किया है निहाल पे, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, इतने बुज़दिल हो तुम। एक औरत का सहारा लेके मुजरिम को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अनाइज़ा निहाल का कॉलर पकड़कर गुस्से से बोली थी। तुम और तुम्हारा बाप मुजरिम है, लड़कियों को मछली की तरह अपने जाल में फंसाकर उनको नरगस देकर बेहोश करके उनकी इज्जत उतरवा के फिर उनको ब्लैकमेल करके तुमने कौन सी औरत होने का हक अदा किया है? अगर तुम सच में औरत होती तो कभी ये सब ना करती। निहाल ने उसका मुंह अपने हाथों में दबोच कर कहा था। अनाइज़ा के साथियों ने गन निहाल के सर पर रखा था। मायरा सहम गई थी। बकवास बंद करो, अपना क्या लगता है तुम्हें? मेरे बाप को मारकर बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, बल्कि तुमने खुद को मौत के मुंह में डाला है, और सबसे बड़ी गलती तुमने यहाँ अकेले आने में कर दी। जिस तरह तुमने मुझे मेरा बाप छीना है, मुझसे मेरी अजीज़ हस्ती छीनी है, इस तरह तुम से मैं तुम्हारी अजीज़ हस्ती छीनूंगी। अनाइज़ा ने हंसते हुए गन लोड किया था और मायरा के सर पे रखा था। तुम ये गलती कर रही हो, छोड़ दो उसे। तुम्हारे बाप की जान हाथापाई में गई थी। मैंने तुम्हारे बाप को मारा है, बदला मुझसे लो। मुझे मारो, लेकिन उसे छोड़ दो प्लीज़। निहाल अनाइज़ा की मिन्नतें करते हुए बोला। नहीं,
ناہیدہ ان کو کچھ مت کرنا، مجھے مار دو تم اور اپنا بدلہ پورا کر لو۔ مائرہ نرم ہو کے بولی تھی۔ چپ کرو تم مائرہ، میں نے تمہارا باپ کو مارا ہے نا، تو تم مجھے مار کر اپنا بدلہ پورا کر لو۔ نہال نے مائرہ کو ٹپ کر کے کہا تھا، تم دونوں چپ رہو، میں ڈیسائیڈ کروں کس کو زندہ رہنا ہے اور کسی کو نہیں، اس لیے منہ بند کرو۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ نہال، ماروں گی میں تمہیں بھی ضرور، وہ بھی تڑپا تڑپا کر، لیکن پہلے تمہاری بیوی کی تیمارداری کر لوں، کہتی ہی عنایزہ نے زور سے تھپڑ مارا اور مائرہ کے منہ میں۔ مائرہ نہال چیخا تھا، اے اس آفیسر کو پانت بہت چھپڑ چھپڑ کر رہا ہے۔ عنایزہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا تھا، چھوڑ دو اسے، اس کو چھوا بھی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ نہال غصے سے عنایزہ کی طرف لپکا تھا، لیکن عنایزہ کے ساتھیوں نے اسے پکڑ کر جکڑ لیا تھا اور رسی سے باندھنے میرا یہ بھرم تھا۔ از کل سادیہ جٹ کس نمبر 9۔ مائرہ، نہال چیخا تھا۔ مائرہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران ہو گئی تھی۔ عنایزہ کے ایک بندے نے عنایزہ پر فائر کیا تھا جو سیدھا اس کے سر کے آر پار ہوا تھا۔ عنایزہ کے دوسرے بندوں نے لیاقت عنایزہ کو مارنے والا پہ فائر کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے ہاتھ ہوا میں ہی رہ گئے تھے، پیچھے سے دھڑا دھڑ گولی چلنے کی وجہ سے وہ زمین بوس ہو گئے تھے۔ نہال کے ساتھیوں نے موقع پر آ کر فائر کیا تھا۔ اسے مت مارو، ہمارا بندہ ہے یہ۔ میجر اصفہان جیسے ہی لیاقت کا نشانہ لینے لگے، نہال نے اسے روکا تھا۔ لیاقت نے آگے بڑھ کر نہال کے ہاتھ کھولے تھے۔ وہ تفخر سے چلتا ہوا عنایزہ کے پاس آیا تھا۔ چھے تم میری مائرہ کو مارنے والی تھی، دیکھو خود ہی مر گئی۔ نہال عنایزہ کے مردہ وجود کو تمسخر سے دیکھ کے بولا تھا، اس لیے کہتی ہے برائی کا انجام موت ہوتی ہے، باپ کے ساتھ بیٹی بھی مر گئی۔ میجر اصفہان نے افسوس سے کہا تھا اور اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تھا عنایزہ کی ڈیڈ باڈی لے جانے کے لیے۔ عنایزہ کے بندے کا کال آنے کے بعد اس نے میجر اصفہان کو خبر دی تھی اور اسے ٹیم تیار رکھنے کو بولا تھا۔ نہال اتنا بیوقوف نہیں تھا، کسی دشمن کی کال پہ بغیر کسی سیکیورٹی کے بھاگا چلا جاتا، اور جیسا وہ چاہتا تھا ویسا ہو گیا تھا۔ نہال جلدی سے مائرہ کی رسی کھولنے لگا تھا۔ رسی کھلتے ہی وہ نہال کے گلے لگی تھی اور رونے لگی تھی۔ مائرہ کیا ہو گیا یار، ریلیکس، سب دیکھ رہے ہیں، گھر جا کے جتنا چپکنا ہے چپک جانا، میں نہیں روکوں گا۔ نہال اس کو چھیڑتے ہوئے شرارت سے بولا تھا۔ وہ اس کی کنڈیشن سمجھ رہا تھا۔ مائرہ نے اس کی طرف گھور کر دیکھا تھا اور اس کے سینے پہ مکہ مارا تھا۔ ظالم، نہال نے دہائی دی تھی اور اسے اپنے باہوں میں بھر لیا تھا۔ سر آپ گھر جائیے، ابھی اپنی وائف کو لے کر، لیاقت نے مداخلت کی تھی۔ تھینک یو سو مچ ہماری مدد کرنے کے لیے، میں نے تم سے جاب دلوانے کا وعدہ کیا تھا، یہ لو کارڈ، کل میرے آفس آ جانا۔ نہال مائرہ سے الگ ہو کر لیاقت کا شکریہ ادا کرنے لگا تھا۔ جی ضرور، لیاقت نے کارڈ تھام لیا تھا۔ چلیں بیگم صاحبہ، نہال نے مائرہ سے پوچھا تھا۔ جی چلیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ نہال اسے لے کر باہر لے کر چلا گیا تھا۔ ویسے نہال، ایک بات کی مجھے سمجھ نہیں آئی، دونوں اس وقت کار میں بیٹھے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کیا سمجھ نہیں آئی؟ نہال ڈرائیور کرتا ہوا اسے پوچھنے لگا تھا۔ یہی کہ عنایزہ کا بندہ ہماری طرف کیوں ہو گیا؟ مائرہ نے حیران ہو کر پوچھا تھا۔ نہال اس کی بات پہ مسکرا کر اسے سب بتانے لگا۔ چیک کرواؤ آفیسر، ہم ایسے تمہیں اندر نہیں جانے دے سکتے۔ لیاقت، عنایزہ کا آدمی نے نہال سے کہا تھا، یہ سب کر کے تمہیں کیا ملنا ہے؟ کیا امیر ہو جاؤ گے؟ اگر امیر ہو بھی گئے تو ایک دن مرنا بھی تو ہوگا نا، تو اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ نہال نے لیاقت سے پوچھا تھا۔
बकवास बंद करो अपनी और चेकिंग करवाओ, लियाकत गुस्से से बोला था। तुम मेरे सवालों से बचने की कोशिश मत करो, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, फिर चेकिंग करवाऊँगा। निहाल हट दर्म बनते हुए बोला था। क्या चाहते हो तुम आखिर? लियाकत ने घूर कर पूछा था। मैं चाहता हूँ तुम सही रास्ते में लग जाओ। आज अगर तुम किसी की बीवी, किसी की बेटी की हिफाजत करोगे तो बुरे लोगों से अल्लाह तुम्हारी बीवी बेटी की हिफाजत करेंगे, पता तो है ना? निहाल ने पूछा था। हाँ जानता हूँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत गरीब हूँ, मैं अपनी बीवी बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकता, इसलिए ये काम करता हूँ। लियाकत हार मानकर आहिस्ता से बोला था, जिसे वो ज़मीर के बोझ के उठाते उठाते थक गया था। मैं जो कहता हूँ मान जाओ, इस काम के बाद मैं तुम्हें एक अच्छी जॉब दिलवाऊँगा। इतना तो निहाल जान चुका था कि कोई इंसान जानबूझकर मुलजिम नहीं बनता, बल्कि उसे हालात बना देते हैं। तुम सच कह रहे हैं? लियाकत को यकीन नहीं आया था। हाँ सच बोल रहा हूँ, और ए लियाकत जल्दी चेकिंग कर, मैडम बुला रही है। उसे अनायदा का दूसरा बंदा आकर लियाकत से बोला था। निहाल ने आंखों में उसे इशारा दिया था और लियाकत उसका दिखावे के लिए चेकिंग करने लगा था। किस्त नंबर 10, मेरा ये भ्रम था। ये लास्ट एपिसोड है। आजकल सादिया जट। मायरा तुम? निसा किचन की तरफ जा रही थी जब उसकी नज़र मेरे गेट की तरफ पड़ी थी। निहाल के साथ मायरा को देखकर उसे झटका सा लगा था। मायरा ने घर जाने के बाद निहाल से फरमाइश की थी वापस कराची जाने की, और निहाल उसकी बात कैसे टालता। कराची की टिकट करके वो वापस अपने घर आ चुके थे। मायरा एक्साइटेड हो रही थी घर वालों से मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम निसा आपी। मायरा चलते हुए निसा के पास रुकी थी और सलाम किया था। वालेकुम सलाम, कैसी हो तुम निसा? निसा ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए सलाम का जवाब दिया था। जी ठीक हूँ, और दादी कैसी हैं? उसने मुस्कुरा कर पूछा था। निसा उसको अजीब सी नज़रों से देखने लगी थी। क्या तुम्हें निहाल ने नहीं बताया कि दादी का इंतकाल हो चुका है? निसा ने हैरत से कहा था। क्या? कब हुआ ये सब? मायरा के ऊपर बिजली गिरी थी। 5 महीने पहले निसा ने बताया था। दोनों सोफे पे बैठ चुकी थी। निहाल मायरा का बैग लेकर अपने कमरे में जा चुका था, लेकिन उनको क्या हुआ था? वो तो भली चंगी थी। वो दुख से बोली थी, तुम्हारे जाने के बाद वो बीमार सी रहती थी। निहाल को उदास देखती थी तो उनको दुख पहुंचता था। फिर एक रात उनको हार्ट अटैक आया और वो उस दुनिया से चली गई। निसा ने बोलते हुए एक गहरा सांस लिया था। मेरी वजह से वो चली गई। मायरा के आंसू निकलते। अरे पगली, तुम्हारी वजह से थोड़ी, वो तो उनका वक़्त आ गया था। निसा के हाथ पैर फूल गए थे उसे रोता देख के। लेकिन तुम रोना बंद करो, निहाल ने देखा तो मुझे डांटेगा। क्यों उसकी बेगम को रुलाया? तुम जाओ रूम में आराम करो। लंबा सफ़र किया है ना, थक गई होगी। मैं कुछ भिजवाती हूँ खाने के लिए। निसा बोलते हुए किचन की तरफ चली गई थी और वो उदास होकर अपने कमरे में जाने लगी थी। उसे अपनी और जहां बेगम से साथ गुजारा हुआ पल याद आ रहा था। क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी रेड क्यों हो रही थी? निहाल मायरा कपड़े अलमारी में सेट कर रहा था। उसका दिल बहुत खुश था। मायरा को वापस पाकर मायरा रूम में अंदर दाखिल हुई थी। निहाल ने पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा था और उसकी रेड आंखों देखकर परेशान हो गया था। निहाल, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? दादी नहीं रही आप इस दुनिया में। निहाल के पूछते ही उसकी आंखों से आंसू किसी झड़ी की तरह निकल रहे थे। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, तुम सुनती तो रोने लगती जैसे अभी रोने लगी हो। निहाल ने उसका चेहरा थामकर उसकी आंखों से आंसू पूछते थे। फिर देखो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे कपड़े सेट कर रहा है और तुमने एक थैंक यू भी नहीं किया। निहाल ने उसका जहन हटाने की कोशिश की थी। तो मैंने तो नहीं कहा कि आपको कि आप आते ही मेरे कपड़े सेट करें। मायरा ने अपने दोनों हाथ निहाल के सीने पर रखे थे और ठीक लहजे में बोली थी। हाँ तो बोला नहीं तो क्या हुआ, मैंने तो कर ली ना।
سیٹ چلو اب مجھے انعام دو۔ نہال مائرہ کا دھیان ہٹانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ کون سا انعام چاہیے آپ کو، ذرا بتائیں۔ اس نے نہال کے کالر پکڑ کر جھٹکے سے اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ یہ والا۔ نہال نے شرارت سے اس کی ہونٹوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کی بات سن کر مائرہ کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں خود لے لوں گا، کہتے ہی وہ مائرہ کے ہونٹوں پہ جھکا تھا۔ نہال نے اپنی شدتیں ظاہر کی تھی۔ نہال مجھے آپ جاتے امی کے ادھر ادھر چھیڑ دینا، طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے میری تھوڑی، اس نے نہال سے کہا تھا۔ انہیں کراچی واپس آئے ہوئے 3 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ صرف ایک بار تہمینہ بیگم کے گھر گئی تھی۔ نہال اسے زیادہ جانے نہیں دیتا تھا۔ اس کو آفس سے آتے ہوئے مائرہ سامنے چاہیے ہوتی تھی۔ کیا ہوا طبیعت کو؟ نہال نے فائل سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں 2-3 دن سے چکر اور الٹی آ رہی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ پریشان ہو کر بولی تھی۔ ارے تو نساء بھابھی کو کیوں نہیں بولا تم نے؟ نہال کو کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ میں بھول گئی انہیں بتانا، وہ سر پر ہاتھ رکھ کر بولی تھی۔ چلو ڈاکٹر کے ہاں چلتے ہیں۔ نہال فائل رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ارے پاگل ہو گئے ہیں کیا آپ، اتنی رات کو ڈاکٹر کہاں سے ملے گا؟ مائرہ کو اس کی ذہنی حالت پہ شبہ ہوا تھا۔ میڈم جی ابھی صرف 11 بجے ہیں، شرافت سے اٹھ جاؤ۔ نہال اس کو ٹپتے ہوئے بولا تھا۔ مائرہ کو لگا رات کے 2-3 بج رہے ہیں۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تھا تو اٹھ کر ہوئی تھی اور چادر سے خود کو ڈھانپ کر نہال کے ساتھ باہر چلی گئی تھی۔ نہال پلیز چھوڑے نا، مجھے کام کرنا ہے۔ وہ اس وقت کچن میں کام کر رہی تھی جب اس کے عزیز جان شوہر نے پیچھے سے آ کے ہیک کیا تھا۔ نہال کے ہاتھ اس کے کمر کو چھو رہے تھے۔ میری جان، اتوار کو ہی میری چھٹی ہوتی ہے اور تم یہ دن بھی برباد کر دیتی ہو، میرے پاس آتی ہی نہیں ہو، مجبوراً میں ہی تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ بولتے ہوئے اپنا چہرہ مائرہ کے بالوں میں چھپا لیا تھا۔ نہال کوئی آ جائے گا، پلیز آپ روم میں جائیں، میں کام ختم کر کے آتی ہوں، وہ آہستہ سے بولی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ جب بھی نہال اسے چھوتا تھا وہ بے خود ہو جاتی تھی۔ جاتا ہوں۔ نہال کے ہونٹ اس کے کان کے لوب کے چھو رہی تھی۔ دونوں فسوں خیز لمحوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ آواز پہ دونوں گھبرا کر دور ہو رہے تھے۔ نساء اپنی مسکراہٹ دبا رہی تھی۔ بے شرمو، یہ کچن ہے، رومانس بیڈ روم میں جا کے کرو، نساء دونوں کو گھورتے ہوئے بولی تھی۔ بھابھی ہم تو بس، نہال ادھوری بات چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، جبکہ مائرہ شرم سے سرخ چہرہ چھپا کر سبزی کاٹنے لگی تھی۔ لو یہ مجھے دے دو، میں کر لوں گی، تمہیں ابھی ریسٹ کی ضرورت ہے، ماشاءاللہ سے 9واں مہینہ لگ گیا ہے، آرام کرو، جاؤ تم۔ نساء نے اس سے سبزی کی پلیٹ لی دی تھی۔ اس دن ڈاکٹر کے پاس گئے تھے اور ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد خوشخبری دی تھی۔ نہال کے پاؤں تو خوشی سے زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ شادی کے 4 سال بعد ان کو یہ خوش نصیب ہوئی تھی اور اب اس کا 9واں مہینہ چل رہا تھا۔ نہیں بھابھی، اتنا سا تو کام ہے، میں کر بولتے ہوئے اس کے پیٹ میں درد شروع ہوا تھا۔ وہ درد کی شدت سے زمین پہ بیٹھنے لگی تھی۔ کیا ہوا مائرہ؟ نساء پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ بھابھی بہت درد ہو رہا ہے، وہ درد کی شدت سے روتے ہوئے بولی تھی۔ نہال نساء پریشانی سے نہال کو آواز دینے لگی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ وہ بھاگتا ہوا آیا تھا اور مائرہ کو درد سے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ جلدی سے گاڑی نکالو، ڈاکٹر کے پاس چلنا ہے، نساء نہال سے کہا تھا اور مائرہ کو حوصلہ دیتے ہوئے اٹھانے لگی تھی۔ نہال جلدی سے باہر بھاگا۔ مبارک ہو بیٹی ہے۔ نہال اس وقت پریشانی سے ICU میں کہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے خوشخبری سنائی تھی۔ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، نساء نے شکر ادا کیا تھا۔ ڈاکٹر میری وائف کیسی ہے؟ اس نے پوچھا تھا۔ آئی ایم سوری، ہم انہیں بچا نہیں پائے، ڈاکٹر کہتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ یہ کیا کہہ کر گئی ہیں ڈاکٹر؟
نہال کو جیسے یقین نہیں آ رہا تھا اور نساء سے پوچھا تھا۔ نساء خود شاک میں تھی۔ نرس نے بیبی نساء کو پکڑایا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، مائرہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ بھاگتا ہوا ICU کے اندر دیا تھا اور مائرہ کے مردہ وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ مائرہ اٹھو نہ، دیکھو ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، بول رہی ہے کہ تم مجھے پتا ہے تم نہیں مری، اٹھو نا پلیز۔ وہ بے ربط ٹوٹے الفاظوں کے ساتھ بولتے ہوئے مائرہ کو جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن مائرہ کا وجود ساکت تھا۔ مائرہ تم نے کہا تھا مجھے اب چھوڑ کر نہیں جاؤ گی، مائرہ اپنا وعدہ پورا کرو، مت جاؤ پلیز۔ وہ زور زور سے رونے لگا تھا۔ نہال بس خود کو سنبھالو۔ نساء نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر چپ کروانے کی ناکام سی کوشش کی تھی۔ نہال اپنی بیٹی کے لیے جیو، دیکھو کتنی پیاری ہے۔ نساء نے اس کا دھیان بیٹی کی طرف کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھابھی، مائرہ نے میرا بھرم توڑ دیا ہے۔ میرا یہ بھرم تھا کہ مائرہ اس کی غلطی کے بعد مجھے پھر چھوڑ کر نہیں جائے گی، لیکن یہ ہمیشہ میرا بھرم توڑ دیتی تھی۔ نہال تھک کر بولا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اپنی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میں کیسے جیوں گا اس کے بغیر؟ نہال بولتے ہوئے دہاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ کون کہتا ہے مرد کو سچی محبت نہیں ہوتی؟ کون کہتا ہے مرد روتے نہیں؟ کون کہتا ہے مرد کا دل پتھر ہوتا ہے؟ ختم شد۔